حضرت جابر علیہ السلام 4 اماموں کے ساتھ وقت گزارا، یعنی 4 اماموں کے اور آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، یعنی انہوں نے ان 5 عظیم ہستیوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ان کی عمر کہتے ہیں کہ 90 ایئرز کی تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ he was 93 when he left this world۔ حضرت جابر علیہ السلام کو جو اپنے الفاظ بیان فرمائے، جو ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور اور وہی الفاظ جو شیئر کروں گی کہ او جابر، ایک روز تم ایک جوان کو ملو گے جس کا نام میرا نام ہوگا، محمد، جس کی شخصیت کے فضائل میرے جیسے ہوں گے، جس کے چہرے سے نور کی شعاعیں روشنی نکلے گی، جس کا علم و حکمت بے مثال ہوگا، اس کا نام باقر ہوگا، اس کو میرا سلام کہنا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ جن ہم اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے لیے جن کے اوپر سلام اور درود بھیج رہے ہیں، جن کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، آپ سوچیں کہ امام محمد باقر کی شخصیت کیا ہوگی کہ آقائے دو جہان جس کو اللہ کا سلام جاتا ہے، اس کے ملائکہ کا سلام جاتا ہے، وہ اپنی نسل کے اس بچے کو جو محمد باقر ہیں ان کو سلام بھیج رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن کو آقا سلام بھیج رہے ہیں، کیا ہم ان سے واقف ہیں؟ کیا ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے ایز اے چارجنگ بینک ان کو اپنی زندگیوں سے کنیکٹ کر کے چارج کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو یہ وہ جو ایک ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہم نے کس طرح سے ان نعمتوں کی ناشکری کی کہ اگر ہم ان ہستیوں کے ساتھ نہ جڑے کہ جن کو اللہ کا رسول سلام بھیجتا ہے۔ جب حضرت جابر جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے، کافی ضعیف ہو گئے، تو وہ مسجد کے باہر بیٹھ کر، ان کی تھوڑی آئی سائٹ بھی ویک ہو گئی تھی، اپنی آنکھوں سے صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا، ان کا آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، تو حضرت جابر جو ہیں وہ اونچی اونچی آواز لگایا کرتے تھے کہ اے باقر، یا باقر، میرے باقر آپ کہاں ہیں؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں وہ امانت آپ کو دینا چاہتا ہوں جو مجھے میرے آقا نے دی تھی تاکہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر سکوں۔ تو ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے ہیں، امام کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے ہیں اور ان کو جابر ابن عبداللہ الانصاری، جن کی آنکھوں میں روشنی نور نہیں رہا تھا، ان کے پاس لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جابر، تم جس کو پکارا کرتے تھے وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو حضرت جابر ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے قدموں کی چاپ کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے آقا کی خوشبو میرے قریب ہے۔ اور امام محمد باقر ان کے پاس آتے ہیں، ان کو ملواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جن کو تم آوازیں دیا کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، وہ تمہارے سامنے ہیں، آج تم اپنے آقا کا سلام ان کی بارگاہ میں دے دو۔ صرف یہ ایک فضیلت ہی امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جس کی اس دنیا کے بے حس کم صرف لوگوں نے کوئی قدر نہیں کی، نہ ان کے علم حاصل کیا، جو اللہ کے چنیدہ تھے ان کو نہ مانا۔ آپ اگر سورج کو سورج نہ مانے تو سورج روشنی دینا تو نہیں چھوڑتا۔ آپ سورج آپ یہ کہتے رہیں کہ مجھے سورج سے وائٹامن ڈی نہیں چاہیے، آپ چاہتے نہ چاہتے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ ہستیاں ایسی ہیں، یہ شخصیات ایسی ہیں جو نہ صرف اپنے دور میں بلکہ ہر دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے وہ منارہ نور ہیں۔ آئمہ معصومین کی ان ڈیوائن سولز کی محبت دل میں رکھ کے ہم اپنے دنوں کا آغاز کریں، اپنی صبحوں کا آغاز کریں۔ جابر ابن عبداللہ نے جب یہ بات کہی، میرے آقا کا، آپ کے جد کا آپ کو سلام پہنچے، انہوں نے ان کے ہاتھوں کو چھوما،
ان کے پاؤں کو چوما, ان کے چہرے کو, ان کی ماتھے کو چوما, اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا سلام میرے بیٹے کو, دنیا اس کو باقر اس لیے کہے گی کہ وہ علم پھیلانے والا ہوگا. باقر, امام محمد باقر کا جو ٹائٹل ہے باقر العلوم, you know what does that mean? باقر العلوم, what exactly that means? He is the one who splits knowledge. He is the one who scrutinizes knowledge. He is the one who spreads knowledge. باقر بیسکلی جو ہے وہ کہتے کس کو ہیں کہ زمین کا جب سینہ چاک کر کے ایک بیج جب آپ زمین میں بو دیتے ہیں تو زمین میں سے سینہ چاک کر کے پھر نکلتا ہے نا اور پھلدار درخت بن جاتا ہے. اس پروسیس کو بقر کہتے ہیں. اٹس بے, قاف, قائد اعظم والا اور رے, بقر, رائٹ. جس طرح سے ایک چھوٹا سا بیج جب آپ بوتے ہیں تو وہ بڑا سا درخت بن جاتا ہے, وہ اس کے اوپر جو پھل پھول لگتے ہیں وہ پوری دنیا کو, پوری کائنات کو اس سے مستفید ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے سارے علوم کو زمین سے نکال کر بلندیوں پر جو ذات لے کے جانے والی ہے اور پھر ساری دنیا میں اس علوم سے اسے جو پھل سے جو مستفید کرنے والی ذات ہے اس کو ہم باقر العلوم کہتے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام علم کا خزانہ, خزینے جسے کہتے ہیں نا, ایک علم کا سمندر کہ جس میں جو غوطہ زن ہوتا ہے وہ اس قدر خزانے لے کر باہر نکلتا ہے کہ اس کی زندگی, اس کا دین, اس کی دنیا, اس کی یہ زندگی, اس کی آخرت سب سنور جاتی ہے.